اب مثال کے طور پر جب یہ کہتے ہیں کہ یہ پردہ تو بس ایک وقت کا خاص کا کلچر تھا، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، لیکن کیا پری اسلام عربیہ میں کوئی کلچر نہیں تھا؟ کلچر تو تھا۔ جلباب پہلے سے لفظ عربی زبان میں موجود ہے، بڑی سی چادر جس میں عورت لپٹ کر نکلتی تھی، چہرہ نہیں ڈھانپتی تھی، سر پر بھی ضروری نہیں تھا کہ لے، لیکن باقی اپنے جسم کو ڈھانپ لیتی تھی۔ تو اسی طریقے سے خمار کا لفظ پہلے سے ان کے ہاں تھا، اوڑھنی وہ سر پر ڈال لیتی تھی، یا جب گھر کا کام کرتی تھیں عورتیں تو وہ اس سے اپنی کمر کس لیتی تھی، کہ جھاڑو دے رہی ہے کچھ اور کر رہی ہے تو اس نے اپنی کمر کس لی۔ تو یہ دونوں الفاظ ان کے یہاں موجود تھے۔ حجاب کا لفظ ان کے ہاں موجود تھا، پردہ تھا نہیں، حجاب کا لفظ تو تھا، پردہ کا لفظ تو تھا۔ تو اصل میں جو بھی کلچر تھا عرب کا، اس میں مائنس پلس کر کے اسلامی کلچر بنا دیا گیا۔ لیکن اب یہ کلچر ہمیشہ کے لیے ہے، اب یہ مستقل کلچر ہے کہ جو حضور نے بنایا ہے۔ جیسے حج کا معاملہ پہلے بھی ہو رہا تھا، لیکن اس میں کچھ انہوں نے قطر بیعت کر دی تھی۔ قریش جو ہیں وہ کہتے تھے ہم تو حرم والے ہیں، حرم کے متولی ہیں، حرم کے باہر ہم نہیں جائیں گے، تو وہ عرفات نہیں جاتے تھے۔ قرآن مجید نے آ کے اور حضور نے عرفات ہی کو اصل حج قرار دیا، الحج عرفہ، جب سب کو جانا پڑے گا۔ تلبیہ میں انہوں نے شرک شامل کر دیا تھا، وہ نکال دیا، تو مائنس پلس کر کے اس حج کے نظام کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو اس طریقے سے اصل میں جو کچھ ہوا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عرب کا کلچرل بیک گراؤنڈ بھی اس میں تھا، لیکن اسی میں مائنس پلس کر کے اسلامی کلچر، اسلام کا نظام، اسلامی قانون، یہ ساری کی ساری چیزیں وضع کی گئی ہیں۔ اب یہ جو ہے ہمارے ہاں ایک اور ہیں جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ شراب جو ہے وہ تو شراب پینا تو حرام نہیں، کہاں لکھا قرآن میں کہ حرم علیکم الخمر، کہیں لکھا ہوا ہے؟ نہیں۔ اچھا تو میں نے ان سے کہا کہ حرم علیکم الزنا کہیں لکھا ہوا ہے؟ یہ تو اصل میں یہ سارا شراب پی کر دھت ہو جانا اور مست اور مدہوش ہو جانا حرام ہے، شراب پینا جو ہے وہ کوئی حرام نہیں۔ اب اصل میں کیا ہے، وہ سنت کو کاٹ دیں گے کہ حضور نے تو یہاں تک کیا کہ ہر نشے والی چیز حرام ہے، اور جس چیز کی زیادہ مقدار سے نشہ ہو جائے اس کی قلیل بھی حرام ہے، اس کا قطرہ بھی حرام ہے۔ یہ ساری چیزیں تو سنت سے آئیں گی، اور جو حجاب کے اور ستر کے احکام آئے تھے وہ سنت سے معلوم ہوگا کہ جب یہ حجاب آ گئے تو پھر کیا ہوا، پھر خواتین جب نکلتی تھیں تو اب ان کی شکل کیا ہوتی تھی۔ یہ سارا معاملہ سنت رسول اور سنت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے، سنت سے آپ کاٹ دیجئے، اس کے بعد اب آپ جو چاہیں مانی پہنا لیں، یہ تو وقت کے لیے تھا، یہ اس کے لیے تھا، یہ اس کے لیے تھا۔ حالانکہ اصل میں قرآن مجید اور سنت رسول یہ دو مستقل بنیادیں ہیں، سورسز ہیں اسلامی شریعت کی اور اسلامی نظام کی اور اسلامی تہذیب کی، اس حوالے سے میرے نزدیک۔ لیکن چونکہ یہ فتنہ اب جو ہے بڑی طاقتور جو قوتیں ہیں ان کی پشت پناہی سے اٹھ رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ان کو جو بھی اس وقت ایکسپوجر مل رہا ہے، اور پھر جو بھی ہمارے ہاں جو مغرب پرست پہلے ہی سے ہیں، مغربی تہذیب میں پہلے رنگے گئے ہیں، انہیں ایک جواز مل رہا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اسلام کی طرف سے بھی دیکھو کتنا بڑا دانشور ہے اور یہ کہہ رہا پردہ وردہ کوئی شے نہیں۔ آپ نے بتایا، یہ میرے علم میں تو نہیں تھا کہ سلیو لیس بھی کی کوئی ایسی ممانعت نہیں، رقص کی کوئی ممانعت نہیں، فلاں چیز کی ممانعت نہیں۔ تو میں نے ایک دفعہ ایک ہمارا سیمینار ہوا تھا، میں نے کہا تھا ہاں رقص، لیکن ایک رقص جسم ہے، ایک رقص جان ہے۔ جو علامہ اقبال نے کہا کہ رقص جسم جو ہے اس سے تو انسان کی مٹی حرکت میں آتی ہے، یعنی انسان کا حیوانی وجود، اور جو رقص جاں ہے، روح کا رقص، اس سے افلاک کے اندر جو ہے وہ برہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ رقص تن در گردش آرا خاک رہا، انسان کا جو سفلی پہلو ہے، خاکی پہلو ہے، وہ گردش میں آتا ہے لیکن رقص جاں، روح کا، دل کا، یہ رقص جو ہے یہ برہم دلند افلاک رہا۔ تو یہ معاملے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کچھ لوگوں نے سنا یہ کہہ دیا مزامیر ہوتے ہی نہیں تھے۔ اچھا تو وہاں حدیث کہاں سے آ گئی کہ میں مزامیر کو توڑنے کے لیے آیا ہوں؟ یہ ساری چیزیں اس کے لیے جس کو کہتے ہیں کہ ماسٹر کی کیا ہے کہ ایک دفعہ حدیث اور سنت سے کاٹ دو، اس کے بعد جیسے ہوتا ہے ایک جہاز جو ہے وہ بے لنگر کا جہاز ہے، لہروں کی وہ رحم و کرم پر ہے، وہ لہریں ادھر لے جائیں ادھر لے جائیں۔ تو لنگر جو ہے دین کے لیے وہ سنت رسول ہے، جو اقبال کہتا ہے، جو پاکستان کا مفکر بھی ہے، مصور بھی ہے، بمصطفیٰ برسا خویش را کے دیں ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دو، اس لیے کہ دین نام ہی مصطفیٰ کا ہے، دین بنتا ہی مصطفیٰ سے ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ صرف قرآن کے ذریعے سے تو آپ جو چاہیں جو تعبیر کر لیں، آپ کا اختیار ہے۔
تو یہ اصل میں اس وقت کی کنٹمپریری جو ہمارا دنیا کا انٹرنیشنل سین ہے عالمی، یہ اس میں پس منظر ہے، اور 1400 سال کی ہماری تاریخ کا پس منظر ہے، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔